تین آدمی جو ایک راستے میں چلے جا رہے تھے، اذ اصابہم مطر، ان لوگوں کو اچانک بارش نے آ لیا، یعنی بارش کا موسم ہو گیا۔ وہ لوگ کیا کیے؟ فآووا الی غار، ایک غار میں گئے اور وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اچانک ایک بڑا پتھر آتا ہے لڑھک کر اور اس غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزدوروں کی مزدوری کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، معمولی سی بات کی وجہ سے ہم ان کی مزدوری کو روک لیتے ہیں، یا انہیں دھوکہ دینے کے لیے یا کام کروا کر کے بھگا دیتے ہیں، ڈانٹ کر کے ڈپٹ کر کے۔ ایسا کام جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کام کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر کے پیش کیجئے۔ اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں سے نجات دے گا، جیسا کہ اس آدمی کو نجات دی۔ لیکن ہم اور آپ آج کے اس معاشرے میں، بگڑے ہوئے معاشرے میں دیکھا جائے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں کو چھپا کر کے اپنی بیویوں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، بچوں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کہیں ماں باپ کو بھنک نہ لگ جائے، کہیں وہ ہم سے مانگ نہ لے۔ لیکن وہ لڑکی پاک دامن تھی، وہ کہتی ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یہ بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اور فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے وہ 100 دینار، بھول جاتا ہے ہم نے کس کو دیا ہے، کیا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وبہ نستعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کا ایک باب الغار، یعنی غار والے کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرت، کیا نصیحت اور کیا سبق ہے۔ راوی حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی جو ایک راستے میں چلے جا رہے تھے، اذ اصابہم مطر، ان لوگوں کو اچانک بارش نے آ لیا، یعنی بارش کا موسم ہو گیا۔ وہ لوگ کیا کیے؟ فآووا الی غار، ایک غار میں گئے اور وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، چھپ گئے وہاں تاکہ بارش رک جائے، اس کے بعد پھر وہ اپنا اگلا راستہ طے کریں گے۔ فانطبق علیہم، اچانک کیا ہوا؟ جب غار میں گھسے وہ لوگ، اچانک ایک بڑا پتھر آتا ہے لڑھک کر اور اس غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ فقال بعضهم لبعض انہ واللہ یا ہؤلاء، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اللہ کی قسم، لا ینجیکم الا الصدق، اس مصیبت سے جس میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، سچائی کے علاوہ کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ سچائی سے مراد یہ تھا ان لوگوں کا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو، یعنی خالص اللہ کے لیے کیا ہو، تو ایک ایک کر کے اس عمل کا وسیلہ اللہ کو دے کر کے اللہ سے دعا کریں۔ تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا، باری باری ایک دوسروں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی اجیر عمل لی عمل علی فرق من ارز فذهب وترکہ، ایک آدمی نے کہا، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جو میرے لیے کام کرتا تھا، اور اس کا اجرت یہ تھا ایک فرق، اور ایک فرق 3 سا ہوتا ہے، 3 سا چاول کے عوض میں انہوں نے میرے پاس مزدوری کی۔ فذهب وترکہ، اس شخص نے اپنی مزدوری لیے بغیر میرے پاس سے چلا گیا، اور وہ مزدوری میرے پاس رہ گیا۔ اس مزدوری کو میں نے اس 3 سا چاول کو دوبارہ کھیت میں ڈالا، اس سے پیداوار ہوا، اور پھر اس پیداوار سے جو اناج ہوئے، اس اناج کو بیچ کر کے میں نے گائے بیل خرید لیا، اور اسے دھیرے دھیرے بڑھاتا رہا، اس کا ایک ریوڑ بن گیا۔ ایک طویل مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس واپس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میرا تمہارے پاس مزدوری باقی ہے، میں نے کام کیا ہے، وہ مزدوری مجھے لوٹا دو۔ میں نے اسے کہا، اعمد الی تلک البقر، تم گائے کے اس ریوڑ کو دیکھو، وہ تمہارے لیے ہے۔ اس شخص نے کہا، مزدور شخص نے کہا کہ میرے لیے تمہارے پاس تو صرف 3 سا ہے، یعنی ایک فرق ہے، یہ پوری ریوڑ کیسے تم دکھا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں پوری تفصیل بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے میں نے کھیتی کیا، کھیتی کر کے اس کو بیچا، اور پھر
مال سے میں نے یہ پورا ریوڑ تیار کیا ہے۔ وہ آدمی کچھ نہیں دیکھتا ہے اور اس پورے ریوڑ کو ہانک کر کے لے جاتا ہے، اور میں کچھ نہیں کہتا ہوں، وہ شخص اپنی پوری مزدوری کے عوض وہ پورا ریوڑ ہانک کر کے لے جاتا ہے۔ اے اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے، فَفَرِّجْ عَنَّا، آج ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، ہٹا دے اس پتھر کو۔ فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر کھسک جاتا ہے، اتنا کھسکتا ہے کہ ابھی وہ تینوں شخص میں کوئی بھی ایک باہر نہیں آ سکتا ہے، صرف روشنی آ رہی ہے۔ آپ سوچئے یہ عمل جو ان لوگوں میں سے ایک نے بیان کیا کس قدر اہم ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزدوروں کی مزدوری کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، معمولی سی بات کی وجہ سے ہم ان کی مزدوری کو روک لیتے ہیں، یا انہیں دھوکہ دینے کے لیے یا کام کروا کر کے بھگا دیتے ہیں، ڈانٹ کر کے ڈپٹ کر کے۔ یاد رکھیے یہ حدیث ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ ہمیں امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور یہ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ امانت داری کا یہ عظیم نمونہ ہے اس حدیث میں کہ اتنے سالوں تک اس شخص نے محنت کیا، اپنے خرچ پر ان گایوں کو پالا پوسا، ان کے تمام کھانے پینے کا انتظام اور انصرام کیا، اور پھر جب مزدور آیا تو خوشی بخوشی اسے دے دیا اور وہ واپس لے کر کے چلا گیا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ خالصتاً لوجہ اللہ جو ہم عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ ہماری مصیبت میں، پریشانی میں اور غم و آلام میں کام آتے ہیں، اور اسی کا وسیلہ دے کر کے ایسا کام جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کام کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر کے پیش کیجئے۔ اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں سے نجات دے گا، جیسا کہ اس آدمی کو نجات دیا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہے اور ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، نیکی کر کے ڈھڈورا نہیں پیٹنا ہے، لوگوں میں عام نہیں کرنا ہے، لوگوں کو بتاتے پھرنا نہیں ہے، بلکہ اسے جتنا ہو سکے نیکی کو چھپا کر کے رکھنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو نیکی ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے، اس عمل کو اللہ اور بندے کے درمیان رہنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نیک عمل کا وسیلہ، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو ہم اور آپ اس کا مفہوم اور معنی معاشرے میں غلط لیا گیا ہے، اور ولیوں کو، پیروں کو مزاروں میں جا کر کے اور غلط طریقے سے ان کا وسیلہ لے کر کے، جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو ایک بال کا باقا نہیں کر سکتے ہیں، اس سے ہم جا کر کے وسیلہ لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو، ہماری پریشانی اور مصیبتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ کیا یہ آدمی جو غار میں پھنسا ہوا ہے، کیا یہ نبی کے ماننے والے نہیں تھے؟ کیا یہ اولیاء کو نہیں جانتے تھے؟ ساری بات کو جانتے تھے، لیکن ان لوگوں کو پرے رکھ کر کے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے، اگر تیرے ڈر سے کیا ہے، تیرے خوف سے کیا ہے، تو تو آج مجھ سے یہ پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا۔ دوسرا ایک آدمی کہتا ہے اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی ابوان شیخان کبیران، میرے دو والد تھے، مطلب دو والد کا مطلب والدین تھے، ماں اور باپ تھے، جو بوڑھے تھے، سن کبیر کو پہنچ چکے تھے، کمزور اور لاغر تھے۔ میں بکریاں چراتا تھا اور ہر رات کو آ کر کے اپنے ماں باپ کو بکریوں کا دودھ نکال کر کے انہیں پیش کرتا، پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکری چرا کر واپس آنے میں مجھے لیٹ ہو گیا، دیر ہو گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں دودھ نکال کر کے ماں باپ کے سرہانے سر کے پاس کھڑا رہا، یہاں تک کہ طلع الفجر، فجر طلوع ہو گیا، اور میں اس انتظار میں کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ جاگیں گے تو میں انہیں دودھ پیش کروں گا۔ میں انہیں جگانا ناپسند کیا کہ کہیں جگا دوں گا تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، نہیں جگایا میں۔ میرے پاس میرے بچے، میری بیوی بلک رہی تھی بھوک سے، لیکن میں نے انہیں نہیں دیا، میں اپنے والدین کو ترجیح دیا کہ جب یہ اٹھ جائیں گے، پی لیں گے، اس کے بعد میں اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو دوں گا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے خوف سے اگر میں نے یہ کام کیا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، تو آج ہم سے یہ پتھر کو دور کر دے، ہٹا دے ہم سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فانساخت عنہم الصخرۃ، وہ پتھر تھوڑا اور کھسک گیا۔
حتی نظروا الی السماء، یہاں تک کہ وہ لوگ آسمان کو دیکھنے لگے، لیکن ابھی مکمل پتھر نہیں ہٹا تھا کہ وہ باہر آ سکیں۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ آخری درجہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو بکری چرا کر کے دن بھر تھکا ہارا جنگل سے واپس آیا ہے، اسے سخت تھکاوٹ ہے، اسے خود سونے کی حاجت ہے، سونا چاہتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ کی خدمت میں کھڑا ہے کہ میں پہلے اپنی ماں باپ کی خدمت کروں گا، اس کے بعد آرام کروں گا، اس کے بعد بچوں کو بیوی کو دودھ پلاؤں گا۔ یہاں اپنی تمام چیزوں کو قربان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بچوں پر اپنے والدین کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ کہ وہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں اس چیز کے۔ کیا یہ شخص ضرورت مند نہیں تھا کہ خود پی لے، خود آرام کرے، خود بچوں کو پلائے، بیوی کو پلائے؟ ماں باپ تو آرام کر ہی رہے تھے، لیکن دیکھیے نہیں، ان سخت ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کو ترجیح دیا کہ نہیں، سب سے پہلے ماں باپ کو پلائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ آج کے اس معاشرے میں، بگڑے ہوئے معاشرے میں دیکھا جائے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں کو چھپا کر کے اپنے بیویوں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، بچوں کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کہیں ماں باپ کو بھنک نہ لگ جائے، کہیں وہ ہم سے مانگ نہ لے، ہم سے سوال نہ کر لے، ہم سے پوچھ نہ لے، اور چھپا کر کے ہم انہیں کھلاتے ہیں۔ کیا یہ اعلیٰ مثال ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا؟ کبھی ہم نے اس طرح کی خدمت اپنے ماں باپ کی؟ ہم تو تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا کہیں سے ہم کہیں تھکے ماندے آتے ہیں، ماں باپ کچھ کہہ دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ہم جھڑک کر کے انہیں جواب دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ ماں باپ کو جھڑک کر کے بات نہ کرو، اور یہاں تک کہا کہ لفظ اف تک نہ کہو ماں باپ کو۔ اور ہم اور آپ منہ پر، زبان پر جواب دے دیتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑپ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی قدر میں ہی رب کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہے۔ آگے اور تیسرا شخص کہتا ہے، اے اللہ، اللہم ان کنت تعلم انہ کان لی ابنۃ عم، اللہ میرے پاس میری چچا زاد بہن تھی، من احب الناس الی، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ اس کو عام لہجے میں ہم کہیں گے تو یوں کہیں گے کہ میں اس کا عاشق تھا، اس حد تک میں اس سے محبت کرتا تھا۔ وَأَنِّي رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِئَةِ دِینَارٍ، جب میں نے اس کو اپنے آپ کو پیش کیا اس کے لیے تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے ایک شرط رکھ دیا کہ جب تک تم 100 دینار، 100 اشرفیاں لے کر کے نہیں آؤ گے تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی تڑپ میں، اس کی چاہت میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے سخت جد و جہد کیا، محنت کیا، اور خوب محنت کیا، یہاں تک کہ میں وہ 100 دینار جمع کر لیا، اور جمع کر کے جب میں نے اس کے پاس پیش کیا، پیش کرنے کے بعد میں نے اسے حاصل کرنا چاہا، یعنی اس سے زنا کرنا چاہا، فَأَمْكَنَتْنِي مِن نَفْسِهَا، اور اس لڑکی نے بھی مکمل اختیار دے دیا۔ فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھا، فقالت، وہ کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تَفُزَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، اور مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو۔ وہ آدمی کہتا ہے فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِئَةَ الدِّینار، میں پس کھڑا ہو گیا اور چھوڑ دیا وہ 100 دینار اس کے لیے۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اللہ اگر تو جانتا ہے یہ عمل صرف میں نے تیرے لیے کیا ہے، تیرے ڈر سے کیا ہے، فَفَرِّجْ عَنَّا، تو آج ہم سے اس پتھر کو ہٹا لے، دور کر دے۔ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا، پس اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے وہ پتھر کو ہٹا دیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے اللہ رب العالمین ان تمام تینوں لوگوں کا نیک عمل کو قبول کیا، اور تینوں لوگوں کو اس بھری مصیبت سے، جہاں کوئی سننے والا کچھ نہیں تھا، ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو نجات دیا، اور وہاں سے وہ بخوشی واپس لوٹ آئے۔ اس لاسٹ والے واقعے سے خوف خدا کا ایک اعلیٰ مثال ملتا ہے کہ اللہ کا خوف کس قدر ہے۔ دیکھیے، ایک حسین و جمیل لڑکی جسے وہ چاہتا تھا، تمام لوگوں سے زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی
کچھ کہنے والا نہیں ہے، ساری شرائط پوری ہو چکی ہے، لڑکی بھی بالکل راضی ہے، لیکن وہ لڑکی پاک دامن تھی، وہ کہتی ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اور فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے وہ 100 دینار، بھول جاتا ہے ہم نے کس کو دیا ہے، کیا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، خواہشات نفس پر کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یاد رکھیں بے شک ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا، وہ نوجوان ہوگا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جسے ایک حسب و نسب والی، خاندان والی خوبصورت لڑکی جنہیں دعوت گناہ دے، اور وہ شخص کہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اس شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یاد رکھیے یہ پوری حدیث ہمارے لیے عبرت اور نصیحت سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے عبرت لیں، سبق لیں، اور اپنے آپ کو جہاں ہم بگڑ چکے ہیں اپنے آپ میں سدھار لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔